الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے نئی سورہ شروع کر دی ہے۔ کل اس کا پہلا لیکچر تھا اور سورت ہی سورہ شعراء۔ قرآن میں اس کا نمبر ہے سورہ شعراء کا 26، اور کل ہم نے اس کی 9 آیات کی تھی۔ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ان 9 آیات کا مرکزی مضمون کیا ہے، دیکھیں، قرآن کا طالب علم صرف قرآن کو پڑھتا نہیں، پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کر کے اور اس سے وہ جو مطالبات قرآن نے پیش کیے ہیں ہمارے انسانوں سے، ان اہل ایمان سے، وہ پورے کرتا ہے۔ اگر یہ پورے نہیں کرتا تو وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، وہ ہجر قرآن کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور ہجر قرآن کی تفصیلات آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، اور آج یہ چیز امت مسلمہ کر رہی ہے، حکمران بالخصوص کر رہے ہیں، اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 1 تو حرف مقطعات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کتاب مبین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے قرآن کتاب مبین ہے؟ ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے۔ سر، اس کتاب کی قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، اور یہ اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کے ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ کون کس طرف یہ بلا رہی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کس چیز کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ یہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتا ہے؟ سر جی، جو سمجھ کے پڑھے گا۔ نہیں، اگر کوئی شخص ہو بھلے سے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو کیا اس کے لیے بھی یہ کتاب بالکل یہی چیز پیش کرتی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ مطالبہ قرآن کا یہ عمل نہیں کرتا، چھوڑ دیں اس کو، لیکن کیا وہ اتنا قرآن دلائل سے آراستہ ہے، اتنا اس کا جواب جو بات کہہ رہا ہے اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ وہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی مرضی ہے؟ ایسا ہے قرآن میں؟ جی سر، سمجھ سکتا ہے بالکل۔ عقل سمجھ والا بندہ سر سمجھ سکتا ہے، تو پھر بالکل سمجھ آنے والی عمل کیوں باتیں نہیں ہیں۔ کرتا؟ عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس لیے کہ آزادی ہے، اس کو عمل کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پوچھیں گے تو خود ہی وہ جواب دے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آزادی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ عمل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس پر عمل کرے تو وہ ساری خرابیاں، ساری جو دنیا میں خواہشوں کے پیچھے چلنا، شیطان کے پیچھے چلنا اور طاغوت کے پیچھے چلنا، قرآن اس سے روکتا ہے، اور وہ اس کے جی سر، پیچھے چلنا چاہتا ہے، اس لیے وہ عمل نہیں کرتا۔ جی سر، یہی بات ہے۔ تو پھر بات کو ٹھیک سے سمجھے نا، تاکہ ہم سمجھیں۔ رہا معاملہ سمجھ کا، قرآن انتہائی لاجیکل ہے، انتہائی اپنی بات کہنے کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے دلائل پورے کے پورے دیتا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، میرا کوئی مذہب ہو، لیکن اگر میں اس پر غور کروں کہ یہ چاند، سورج، ستارے، کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، ان کا ایک بڑا سیٹ لائف پیٹرن ہے، اور اس کو پورا کنٹرول سے چل رہا ہے، ورنہ یہ دنیا 2 منٹ بھی نہ چل سکے اگر اس کی پورا پراپر پلاننگ نہ ہو، پراپر سپرویژن نہ ہو۔ تو کون سی ہستی ہے جو اس کی پراپر پلاننگ بھی کر رہی ہے، ایگزیکیوشن بھی کر رہی ہے، اور ہر چیز کو کنٹرول بھی کر رہی ہے؟ سر، اللہ سر، تعالیٰ۔ تو وہ اللہ ذات تعالیٰ ہے کی جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی جب ہم آیات کائنات پہ غور کریں، آیات انفس پہ غور کریں، آیات مشاہدات پر غور کریں؟ تو اس لیے قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے بار بار۔ اچھا، خود اس میں مجھے آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہو کہ ان سب چیزوں کو دیکھو، جلدی بتائیں۔
सर जी आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने किसके बारे में कहा? आयत नंबर आयत 8 नंबर 4 में क्या कहा है? इन ताला ने नशा ये फरमाया, नुनज़िल फीही मिनस समाई आया। जी। और सबसे आला आयत, गौर से सुने, आयत नंबर 7, अवलम यरो इलल अर्द कम अम्बतना फीहा मिन कुल्li ज़ौजिन करीम। जोड़े देख लें फलों के, पौधों के, दरख्तों के, नबातात में। ये है वो आयत कायनात जिसका क्लियरली जिक्र है कि ज़रा इस पे गौर करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नबातात की किस्म किस्म के जोड़े पैदा करने में कोई बड़ी हकीम और साहिब इल्म हस्ती है, कमाल का इल्म है उसका। कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म जो है ना, वो कुरान की आयतों के जब गौर करता है तो सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाती हैं। है आयत नंबर 7 इस हवाले से मुकम्मल आयत की या नहीं है? जी सर जी, जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, इसी में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने जब सवाल होता है तो आप जवाब दें या मुझसे सवाल करें आप। तो किताब मुबीन है कुरान, इसलिए कि जो बात इसने कही है ना बड़ी क्लियर, ये करना है, उसके भी दलील, और जिस करने का हुक्म दिया है वो इंसानी फितरत उसको अच्छा जानती है, और जिससे मना किया है उस इंसानी फितरत भी उससे नफरत करती है। अगर इंसान अपनी सही फितरत पर कायम हो जिस पर अल्लाह ने पैदा किया है, फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, अल्लाह ने उसको इल्हाम कर दी है, उसके अंदर डाल दी है कि तकवा क्या है और बुराई क्या है। तो किताब कुरान किताब मुबीन है, इसीलिए कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जोड़ा करें ज़रा, कि कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। अल कुरान हुज्जत लक औ अलैका, चंद अल्फाज में पूरा समुंदर है मानी का। कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है, अगर इस पर अमल किया, दुनिया में इसको रहनुमा बनाया, तो ये तुम्हारे लिए दलील होगी क़यामत में कामयाबी की, जन्नत तुम्हें मिले। और अगर तुमने तेरे इसके खिलाफ किया तो ये तुम्हारे खिलाफ दलील होगी कि तुम्हें उस इनामात से न नवाजा जाए जन्नत के, और तुम्हें जहन्नम में फेंका जाए क्योंकि तुमने उस वाज़े हक की खिलाफ वर्जी की। ये बार बार कुरान सामने लाता है, और यही बड़ा मजमून है इन आयात का, कि अल्लाह का रसूल किस सोजो गुदाज से, किस मेहनत करके लोगों को बता रहे हैं कि देखो लोगों, इस रास्ते पे आ जाओ दुनिया में। ये रास्ता दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई का रास्ता है। लोग लोग हैं कि सुन के नहीं दे रहे। यही पहलों ने किया, और अल्लाह की उस इख्तियार जो अल्लाह ने दिया है कि चाहो तो बुराई का इख्तियार करो, चाहे तो सीधे रास्ते पे आ जाओ, उसको जब छोड़ा तो इंसान किस कदर गाफिल है कि अपने फ़ायदा जो दुनिया और आखिरत दोनों में है, उसको छोड़कर चंद दुनियावी फ़ायदों के लिए अपने ख्वाहिशों के पीछे चल रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है, तागूत के पीछे चल रहा है। और आज मुसलमान मुल्कों का हाल देख लें, हुक्मरानों का हाल देख लें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कदम कदम पर इनके पास कायनात में निशानियां हैं कि ये जो बात रसूल कह रहे हैं बिल्कुल बरहक है, अकल मानती है, लेकिन ये अपनी गलतकारियों पर कायम रहने के लिए ये सब कुछ किए जा रहे हैं। ये है इन आयत 9 का मफहूम। अब अगर कोई सवाल हो तो कोई बताएं। आयत नंबर 9 तक कोई सवाल हो? अच्छा, अब आ जाइए आयत नंबर 10 पर। 10 से लेकर, कुरान समझना हो ना तो आपको पहले नज़्म कलाम समझना होगा। पहली 9 आयत हमने पढ़ ली, अब 10 से 68 तक ये जो हैं कोई 58 आयत हैं जो फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त है।
کہ ان کے درمیان کیا معاملہ چلتا رہا۔ فرعون نمونہ ہے سرکشی اور بغاوت الہی کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ کامیاب، السلام. ساری موسیٰ علیہ السلام، جزاک اللہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس واقعے کو قرآن میں کثرت سے بیان کرنے کا کیا اصل، قرآن کیوں اس کو واقعے کو ہمارے سامنے لاتا ہے؟ جب ہم ذکر کرتا ہے انبیاء کا تو پہلا واقعہ جو آتا ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سورہ، آگے واقعات ہیں سارے انبیاء کے، لیکن اس واقعے میں کیا خاص بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پوری طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ سر یہ عبرت کا مقام ہے. کوئی بندہ جو اپنے آپ کو جتنی مرضی سرکشی کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہر نبی کا یہی، ہر نبی کے پیغام میں یہی ہے، لیکن میں نے کہا ہے آپ کو کہ اس میں خاص بات کیا ہے۔ سر ہر اس میں نبی، ایک منٹ پہلے سوال کو سمجھا کریں تاکہ آپ پوری طرح، سوال میں نے کیا ہے کہ سارے انبیاء کا یہ عبرت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہر نبی کے اس میں بات ہے کہ جس نے نبی کو فالو کیا، قبول کی دعوت، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کو انعام، اور جس نے اس کی مخالفت کی اور اس کو انکار کیا اس کو عذاب، بالکل ہر نبی کا۔ لیکن اس واقعے کو قرآن نے اتنا پرانا واقعہ کیوں اتنا تفصیل سے کیوں بیان کیا ہے؟ سر جی اس کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات درپیش تھیں، یہ بہت، یہ والی جو ہے ان کی مشکلات اس سے بھی بہت سخت تھیں، اس لیے اس کو فرعون خود خدا بننا بیٹھا تھا، ہوتا ہے اور جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ایک بہت کم حیثیت کے فرد تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اقتدار تھا اور ایک طرف بہت غلامی تھی. تو سارے نبی انبیاء کا یہی حال تھا۔ سر یہ آزمائش زیادہ سخت تھی۔ یہ کم حیثیت کہہ رہی ہیں، اس کو ہم غلام آپ کہیں بڑا گے. غور سے سنیں، قرآن پر آپ غور بالکل نہیں کرتے، حالانکہ آپ بہت اچھے طالب علم ہیں۔ آپ سنیے بڑے غور سے، نکتہ یہ ہے کہ فرعون جتنا طاقتور طاغوت کبھی دنیا میں نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ فوجیں اس کے پاس، نہیں سر، اقتدار اس کے پاس، اس کی پوجا کی جاتی تھی، وہ کہتا تھا کون ہے میرے علاوہ الہ؟ یہ ہے وہ خاص بات کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اتنے باغی جتنا فرعون، جس کے پاس طاقت، قدرت، بلکہ لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا۔ بات کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے جو اس کی گھر میں پلا ہے؟ غلام، غلام ابن غلام، بنی اسرائیل خود غلام ہیں اس کے۔ اور اب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کریں تو قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ تم دیکھو کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قریش مکہ ہیں، ان کے پاس وہ اقتدار ہرگز نہیں ہے جو فرعون کے پاس ہے۔ مانتے یا نہیں مانتے؟ جی سر. جی سر بالکل۔ اچھا، ایک طرف یہ ہیں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا بہترین بچپن، بہترین پری نبوت، نبوت سے پہلے کا سیرت و کردار، ان کو لوگ مانتے ہیں سب کچھ، صادق بھی اور امین بھی، اور ایک بہترین خاندان بنی ہاشم سے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے کرسپونڈنٹ ہیں وہاں، وہ ایسے غلام قوم کے فرد ہیں، غلام عورت کے بچے ہیں، تو کوئی کمپیریزن، اس سب سے مشکل حالات حضرت موسیٰ کے تھے، ان کی پوزیشن بڑی کمزور تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بھی مضبوط، اور ان کے جو مخالفین ہیں قریش مکہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا طاقتور فرعون تھا۔ اس طرح بات کیوں نہیں سمجھتے آپ؟
اب اس واقعے کے اندر سب سے پہلی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صحابیات کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس رب کے ساتھ ہو جس رب نے موسیٰ علیہ السلام سے شکست دلوائی فرعون کو، لہٰذا یہ کل دائمی سنت ہے اور تم کامیاب ہوگے اور قریش مکہ فرعون کی طرح ناکام ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی سر۔ الحمدللہ الحمدللہ پوری طرح سمجھیں تاکہ آپ کو قرآن کی حقانیت بالکل واضح ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے تو آپ مہربانی کریں نا، میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں، دوبارہ لکھواتا ہوں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں ایک تو یہ آیات ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شعراء کی 10 سے سورہ آراف کی 103 تا 162، یہاں ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ سورہ آراف 103 تا 162۔ پھر قرآن نے دو پوری صورتیں بیان اس واقعے کے بیان کے لیے ہے، ایک ہے سورہ طہ اور ایک ہے سورہ، کون سی ہے دوسری سورہ؟ سورہ قصص۔ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ۔ یہ دو صورتیں اس کے ساتھ پڑھ لینا، قصص اور قصص کی ہے آیات 3 تا 48 پورا واقعہ، اور سورہ طہ کی ہے 9 تا 115۔ یہ تینوں پڑھ لیں تو قرآن میں، اور غور سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں آپ کو اس واقعے کا ان اینڈ آؤٹ سمجھ آ جائے گا اگر غور و فکر کریں گے تو۔ سر انعام کی بتا دیں ایک دفعہ پھر، جی پہلی والی انعام کی بتا دیں۔ اعراف کی ہے نام نہیں، سورۃ اعراف۔ اعراف 103 سے 162۔ جزاک اللہ خیر۔ میڈم میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہوئی ہیں پہلے، تو اب یہاں یہ واقعہ جو آیا ہے 10 تا 68 میں آپ کو سامنے پیش کروں گا، اس کے ساتھ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کم از کم یہ دو تو ضرور پڑھیں، طٰہٰ کی 9 سا 115 اور سورہ قصص کی آیات 3 تا 48۔ پھر آپ کو پوری طرح یہ واقعہ سمجھ آ جائے گا، اور یہی قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ قرآن کی تشریح قرآن سے کی جائے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا میں جلدی سے تھوڑا چلوں گا تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اچھا، یہاں کیونکہ آپ سب لوگ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے، رمضان کیسے گزاریں وغیرہ، تو وہ میں دوبارہ 2 لیکچر ہوئے ایک اور لیکچر کروں تاکہ آپ پوری طرح سمجھ لیں، سوال جواب ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک سر ہے جی، سر۔ میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ جی نے سر باقی ضرور رہ کریں۔ گئے۔ چلے تو یہ ختم ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، تو پھر میں اس کو کر دوں گا تاکہ رمضان سے پہلے وہ ہم کر لیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی خیر سر سر۔ جی۔ اچھا، اب آئیں، چلیں ہم آیتیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بڑے آپ ماشاءاللہ اچھے طالب علم ہیں، سنا کریں، سوال فوراً کیا کریں، میں نے سوال کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے آپ کو۔ آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، جب تیرے رب نے پکارا، آواز لگائی، موسیٰ، اے موسیٰ، ان ایت قوم الظالمین، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اب فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم قوم۔ ظالم۔ کیوں؟ ظلم کی انتہا ہے، ایک انسان نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا ہے، الہ بن بیٹھا ہے، اور اپنی عبادت کراتا ہے اپنی قوم سے، اپنی جو اتنی عبادت صرف حق ہے اللہ کا، کیونکہ ساری صفات جو عبادت کرنے والے کی، جس کی عبادت کی جائے، وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ انسان کیوں، یہ معبود کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے دلیل لائیے، جلدی کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی وہ تو خلقکم۔ اللہ کا حکم ہے، آپ دلیل لائیں کہ انسان قابل عبادت نہیں ہے۔ بڑے غور سے سنیے، یہ لکھا کریں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من علم قلیلا، تمہیں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. یہ تھوڑے علم والا معبود بن سکتا ہے؟ بتائے نا. معبود نہیں وہ بن سکتا ہے وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم مائکرو ڈیٹیل میں تفصیلی علم پتہ ہے اس کو. یہ انسان تو خود اپنے کام کو پوری طرح سمجھتا نہیں ہے، عبادت کرانا تو دور کی بات ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. جی الحمدللہ سر جی. سر جی یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وما اوتیتم علما قلیلا، یہ کس صورت کی؟ مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے آیت 10 میں فرمایا کہ موسیٰ ذرا رب کے احکام دیکھیں. موسیٰ کو جب یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جاؤ، اور جاؤ فٹافٹ، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. اور اب آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرعون کو اگر کمپیئر کریں قریش سے، جن سے قریش مکہ سے جن کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی، اور فرعون کی مخالفت، تو فرعون کہیں طاقتور تھا قریش کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے کس کے مقابلے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں ثابت کر دیا کہ دیکھو موسیٰ کو اللہ کی تائید حاصل تھی، وہ کامیاب، اور فرعون ساری طاقتوں کے بعد ناکام. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک انڈیکیشن بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو، کہ جس طرح موسیٰ تباہ ہوا، جس طرح فرعون تباہ ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، بالکل وہی کامیابی تمہارے مقدر ہے. کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے پاس جاؤ؟ 11 آیت. بسم اللہ الرحمن. قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا وہ تقوی کی زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ حکم ہوا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ اللہ سے رجوع کریں. تقوی. اللہ تعالیٰ سے ہاں، توبہ کرو. انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہ ہے ہر اہل ایمان کا فرض. کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ آیت 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب انی اخاف، اے اللہ میں تو ڈرتا ہوں. یہ کس کا جواب تھا؟ اللہ نے کہا موسیٰ. جا تو فرعون کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، این یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو وہاں سے انہوں نے ایک مکہ مارا ایک فرعونی کو، اور وہ مر گیا. جب مر گیا تو اب ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ تو تو قتل کی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ جرم کیا ہے. تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور مدین میں رہے، اور مدین سے واپسی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے آگ دیکھی ہے جہاں پر یہ گئے ہیں. رب نے جب کہا تم جاؤ، تو آپ آگے سے کہا کہ قال رب انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، این یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. پھر اپنا حال اللہ کو بتاتے ہیں، وَيُضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی پوری طرح نہیں چلتی. یہ ایک دوسرا انہوں نے بتایا کہ میں تو جانے کو، آپ کا حکم ماننے کو تیار ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو ان کا قتل کر رکھا ہے، اور اس قتل کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے.
تو اس سے میرا سینہ گھٹتا ہے، اور دوسرا مجھے انہیرنٹ پرابلم ہے کہ میری زبان نہیں چلتی۔ فرسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ کیوں؟ اب ان کو یہ مشن تو اللہ نے دے دیا، وہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دو کمیاں ہیں میرے اندر، اور اس کو پورا اسی وقت ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ رسالت دی جائے۔ کس کو؟ حضرت ہارون جو ان کے بھائی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ کو صدری کو ذرا کھولیے پلیز۔ ہاں، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اب آپ کو جب شرح صدر نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں، تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلے سے ڈر لگا ہوا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا کریں گے فرعونی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جانا پڑتا ہے، تو وہ اللہ سے ہی گزارش کر سکتے ہیں کہ پروردگار، میں تو ڈر کے مارے سینہ میرا گھٹتا ہے، اور میری زبان بھی تیزی سے نہیں چلتی، میں پوری طرح فصیح البیان نہیں ہوں، تو اگر آپ رسول بنا دیں حضرت ہارون کو، تو اس سے یہ میرے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ یہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ بھی کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے، ہم جیسے جاتے ہیں کوٹھیوں پہ تو ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو بتائیں تو ہمارے بھی دل میں بات تنگی سی کلیئر آتی ہے۔ کریں، آپ کی سر بات جیسے سننی۔ سر جی جیسے ہم بھی کہیں جاتے ہیں نا، کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ہمارا بھی سینہ ایسے تنگ ہوتا رہتا ہے، صحیح بات بتانے نہیں ہوتی ہے کسی کو نا، وہ اس وقت حق ہوتا ہے بات جب، ہوتی۔ پلیز، اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کچھ خوف لاحق ہو کہ وہ بندہ مجھ سے یہ سوال کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ کر لے گا تو کیا جواب دوں گا۔ تو جی یہی سر، معاملہ یہی ہے۔ ہے۔ ہر وقت جب آپ حق بات کہنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے آپ کو، تو آپ وہ سب کر لیتے ہیں۔ ٹھیک کوئی ہے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اسی کا ذکر، یہ جو یہاں اپنی مشکل بتائیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو، اسی کا ذکر آپ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت 29 اور 30 میں یہ الفاظ ہیں، لکھیں اس کے ساتھ، آیت 13 کے بعد لکھیں سورہ طٰہٰ آیت 29 30، تاکہ آپ کے پاس ریڈی ریفرنس وہاں موجود ہو، پین ہاتھ میں رکھا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہاں سورہ طٰہٰ میں 29 30، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے ایک بندے کو میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، اور وہ کون ہے؟ ہارون جو میرے بھائی ہیں۔ بالکل یہی بات وہاں میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ اگر پڑھ لینا اور سورہ قصص، تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس واقعے کے بارے میں پوری تفصیلات سمجھ آ جائیں گی۔ آیت نمبر 14، اب کھل کے اللہ سے کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ پر ان کے ہاں کا ایک جرم ہے جس کا میں مجرم ہوں، فَأَخَافُ، پس میں ڈرتا ہوں، اَن یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہی جو انہوں نے قطبی کو مکہ مارا تھا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جب یہ بات ساری ہو جاتی ہے تو فرعون آیت نمبر 15 میں کالا کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فاذھبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے لے کر۔ دونوں سے مراد کون ہے؟ اللہ نے رسالت دے دی حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو، ہارون اور یہ دونوں ان معاکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ سب کچھ سنتا رہوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیسی نصرت اور کیسی تائید حاصل ہوتی ہے انبیاء کو، اس کا ذکر آپ دیکھیں یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں 15 آیت میں کہ دونوں جاؤ فرعون کے سامنے۔ کیوں؟ دیکھیں وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری تائید و نصرت ہے تمہارے ساتھ، اور میں سب سنوں گا اور اس کو احکامات جاری کروں گا تاکہ تم فتح یاب رہو۔ اسی کو سورہ طٰہٰ میں کہا
کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا تم دونوں ہرگز نہ ڈرو انی معاکم اسمع و آرا میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. یہ 15 کے ساتھ لکھیں جو آپ کی سورت شعراء کی 15 ہے اس کے ساتھ لکھیں یہی بات سورہ طٰہٰ کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. سوری طٰہٰ کی آیت 46 میں. اب قرآن کیونکہ تفصیلات میں نہیں جاتا، جو ضروری معلومات ہیں وہ بتاتا ہے. آیت 16 میں کہا فاتیا وہ دونوں آ گئے فرعون کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام دونوں حضرت ہارون آ گئے. ان رسول رب العالمین ہم رسول ہیں کس کے؟ رب العالمین. اب یہ لفظ رب العالمین یہاں بڑا زبردست ہے. آپ تو مانے کر کے جو گزر جائیں گے نا. فرعون کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ انا ربکم العالم. تو یہ حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں رب رسول ہوں العالمین. رب العالمین کا، سارے جہانوں والوں کا. تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تم رب نہیں ہو. رب وہ ہے جو رب العالمین ہے. ذرا اچھی طرح اس کو نوٹ کریں. یہ ہے قرآن کو غور کرنا کہ نبی آ کے کہتے ہیں میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ یہ تم کون ہوتے ہو یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو تاکہ فرعون کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے رب ہیں جو رب العالمین ہے. اب ذرا اس کو یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے. میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر موسیٰ فرعون کو کیا اس سے چڑ ہو جاتی ہے. اور فوراً مطالبہ کرتے ہیں. آیت 17 ان ارسل معانا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم دونوں کے ساتھ بھیج دو. یہ جو تم نے بنی اسرائیل کو یہاں بنا کے رکھا ہے غلام اپنا، اب اس کو آزاد کرو. اور یہ اللہ کا جس کا میں رسول ہوں رب العالمین کا، اس کا حکم ہے کہ تم اس غلام قوم کو میرے ساتھ بھیج دو. یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں. غور کیجئے. اب فرعون کیونکہ بڑا گھٹیا آدمی ہے تو فوراً کہتا ہے قال فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدن کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ پہلے یہ کون سا فرعون ہے؟ اس نے جس نے پالا تھا یا کوئی اور فرعون ہے؟ سر یہ یہ اس کا اس کا بیٹا. دوسرا ہے. ہاں اب یہ اچھی طرح مجھے پتا ہونا چاہیے یہ، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قال الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم کی لفظ استعمال کر رہا ہے، اپنا واحد کا صیغہ نہیں استعمال کر رہا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اور میرے باپ نے تو تمہیں پالا تھا. مائک کھلاؤ ہے اس کو بند کرا لو. قمر جہان صاحبہ اپنا بند کریں مائک، فٹافٹ بند کریں سب لوگ. اچھا اب پھر اور اس کے آگے کہتا ہے وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے. اور اب سنیں جواب دیتے ہیں حضرت موسیٰ. 19 آیت نمبر ہے. وَفَعَلْتَ نہیں ساری یہ اسی کے فرعون کا ڈائلاگ ہے. وَفَعَلْتَ اور تو نے کیا، فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وہ کام برا کام جو تم نے کیا. کیا برا کام کیا تھا آپ حضرت جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ سر وہ جو قتل خطا جو ہوا. اچھا قتل کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو کافروں میں سے ہے. یہاں کافر، اس کا کافرین کا معنی کیا کریں گے؟ ناشکرہ ہے. ہاں شکریہ نہیں کریں گے نا شکرہ. وہ کافر کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا منکر ہو. یہاں انت من الکافرین پیچھے کے اس اوپر اب دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا تم نے بچپن میں ہم نے تمہیں پالا، تم ایک وقت ہمارے ساتھ رہے اور پھر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تو ناشکرہ تھا. انت من الکافرین تو ناشکرہ تھا. یہ ہے معنی کرتے وقت کانٹیکسٹ کو دیکھ کر معنی کرنا چاہیے. آگے بڑے غور سے سنیں.
کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے۔ اب 20 میں اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں قال، حضرت موسیٰ نے کہا فعلتها، میں نے وہ کام کیا، اذم وانا من الضالین، اس وقت جب میں غافل تھا، اس وقت جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی اور میں اس روشنی سے محروم تھا جو نبوت کے بعد مجھے ملی ہے، تو لہٰذا میرا راہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے اس کو ایک مکہ مارا، اور مکے سے تو کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن اتفاق دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ ایسا تھا کہ وہ اس سے وہ قطبی مر گیا۔ سر اپنی غلطی مان گئے۔ تو نبی کیا آپ کی غلطی پہ برقرار رہتا ہے؟ جی سر، یہی فرق ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ عربی زبان میں گمراہی کا جو ترجمہ ہے نا، وہ لکھ لیں: نافاقفیت، نادانی، خطا یا نسیان وغیرہ، راستہ بھولا ہوا۔ راستہ بھولا ہوا۔ کون سا راستہ؟ اللہ کا راستہ، اللہ کا راہ حق سے بھولا ہوا۔ اب اس معنی کریں گے وہاں، دالین کے وہ معنی نہیں کریں گے جو آپ سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن فہمی، یہ ہے قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا۔ اچھا سر جی، میرا ایک سوال تھا کہ یہ جو فرعون نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالتا پالتا کلتی پالت، تو یہ اس نے مطلب سامنے ان کو کیوں نہیں اس کے بارے میں بتایا، اس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں کیوں کہا؟ یہ ڈھکے چھپے ہیں، کمال کرتے ہیں آپ، نہیں، اس سب کے سامنے اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کہ ان کی غلطی کا نہیں، سب یہ کو۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو منہ پہ یہ نہیں کہا، اور اس سے ڈائریکٹ الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، مطلب اس کا مطلب یہی تھا کہ سب لوگوں کو بھی پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ہوئی تھی خطا۔ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ یہ واقعے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ساری دنیا کو پتہ تھا، اور جب ان کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے ایک قطبی کو مارا ہے، تو یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن تھی۔ صحیح، جزاک اللہ خیر سر۔ اچھا، اسی لیے قرآن آپ سے کہتا ہے کہ غور کرو۔ یہ تھی آیت 20۔ اب آئے 21 میں اللہ تعالیٰ ففرز تو میں تم سے بھاگ گیا، منکم تمہارے اندر سے، لما خفتکم، اور جب مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ تم مجھے بدلے میں قتل کرنا، میں بھاگ گیا۔ فوہب لی ربی حکمن، یہ ہے وہ جو بات بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، نبوت ملی۔ کیوں؟ جب وہ مدین میں رہے، مدین میں واپس آ رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، تو یہ آگ پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سے ندا عطا فرمائی کہ میں نے تمہیں نبوت دے دی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے میں شامل فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کا انعام، اور یہ ہے وہ چیز جس کا وہ کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں بالکل غافلوں میں سے تھا، میں نے وہ غلطی کی، لیکن جب اب اللہ نے مجھے یہ اب ذرا اس کو نوٹ فرمائیں کہ اب اللہ نے مجھے کیونکہ نبوت عطا کر دی ہے، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے، میں اللہ کا بڑا چنیدہ بندہ ہو گیا، سلیکٹڈ۔ اب وہ فرعون کہتا ہے، نہیں، ساری موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں آیت 22 میں، وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ وہ تمہارا احسان کہ تم نے مجھے پالا اور تم نے ایک عمر میں تمہارے ساتھ رہا، یہ تم اس احسان کو جتا کر کیا چاہتے ہو؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل تمہاری عبادت کریں، تمہارے ہر حکم کو مانیں، جس سے منع کرو رک جائیں؟ کیا یہ اس کے بدلے میں تم مجھ سے یہ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، نبی کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔
اب فرعون کہتا ہے فرعون نے کہا، کالا فرعون نے کہا ما رب العالمین. یہ رب العالمین کہاں سے آیا ہے؟ یہ پیچھے جو سر جی جو سے آیت ابھی 16 میں نے کہا، صلی دیکھیں آیت میڈم یہ بالکل غلط بات ہے. پیچھے سے آیت 16 بھائی 16 میں اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. اب وہ مذاق اڑا رہا ہے فرعون کہ کہتا ہے کون ہے رب العالمین. اب آپ مجھے بتائیں، انسان کو اللہ نے دماغ، سوچ، فکر دی ہے، اور وہ ساری آیات کائنات کو دیکھے، آیات انفس کو دیکھے، زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرے، اس کو صاف سمجھ آئے گا کہ یہ رب العالمین کون ہے. لیکن یہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس کو نہیں پتہ. جب انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے اندھا ہو کر چلتا ہے تو دیکھیں وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ ہے یہاں اس کا کہ فرعون جو بات کہہ رہا ہے تو وہ اس سے پوچھتا بھی کس طرح؟ مذاق سے، مذاق کر رہا ہے. قال فرعون ما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جب انسان شیطان اور اپنے نفس امارہ کے پیچھے چلتا ہے تو اس رب کو بھی بھول جاتا ہے جس نے اس کو اس قطرے کے پانی سے پیدا کیا. غرور تھا سر یہ اس کا نا. وہ سارا کچھ اس وجہ سے تھا کہ اس رب کو انکار کر رہا تھا، اور وہ جس غرور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی غرور میں مبتلا ہو کر یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا جو بالکل خلاف واقعہ ہے، خلاف عقل ہے. ایک ایک آیت کو سمجھیے، جو کلیئر نہ ہو سوال کیجیے. اچھا، یہ تھی آیت 23 اور 24 میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہم. یہ رب العالمین کون ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. یہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ اس میں ہے. ان کن تم موقنین، اگر تم واقعی یقین لاتے تو تمہیں یہ صاف نظر آتا کہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. تم کتنے بے وقوف ہو جو کہتے ہو کہ میں اس مصر کی سرزمین میں جو کچھ لوگ آباد ہیں ان کا رب ہوں. حالانکہ رب العالمین سارے جہانوں جس میں مصر بھی موجود ہے ان کا ساروں کا رب جو ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا رب، اس کا خالق، مالک، رازق، حاکم اللہ ہے، تم نہیں ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ الحمدللہ. اچھا، اب جی موسیٰ سر جی. دیکھیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس کی جہالت پر وار پہ وار کرتے ہیں. آیت 25 میں کہتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام لمن حولہ، ساری قال فرعون نے کہا لمن حولہ، جو اپنے ارد گرد تھے، اللہ تسمعون، تم سنتے نہیں ہو کہ یہ کیا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کیا کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ جہالت کا خود نمونہ ہے، لیکن کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے، ان کا رب بنا ہوا ہے، تو کہتا ہے سنو تو صحیح، یہ رب العالمین کس کو بتا رہا ہے کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کتنی پیاری بات کہتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام کہا ربکم، یہ وہ تمہارا بھی رب ہے. کیا اب سوچیں فرعون پہ کیا گزری ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام نے ربکم، تم سب کا رب ہے، وہ رب آبائکم الاولین، اور ان آبا و اجداد کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. تم تو اب رب کہتے ہو نا، یہ موجودہ جو مصری مخلوق ہے، وہ اللہ تو رب ہے پہلوں کا بھی، آج کے والوں کا بھی، اور آنے والوں کا بھی. اللہ اکبر. اب سوچیں کہ موسیٰ کتنا ساری فرعون کتنا ننگا ہو رہا ہے اپنے لوگوں کے سامنے جن کو بے وقوف بنا رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ تمہارا رب ہی نہیں ہے، وہ تم سے پہلے گزرووں کا بھی رب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج تم فرعون ہو تو ان کے رب ہو، کل تمہارا باپ پھر بیٹا آئے گا وہ رب بن جائے گا. نہیں، یہ رب ایک ہی ہے. اب دیکھیں جب
فرعون کی سبکی ہوئی نا، تو کہتا ہے آیت 37 سوری 27، قال فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون، اس نے حاضرین سے کہا کہ یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں نا بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. ذرا اس کی آواز، اس کے جو باتیں ہیں کتنی مضحکہ خیز ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں اللہ کا رسول کتنی پکی اور سچی بات ہے. نوٹ فرمائیں، یہ ڈائلاگ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ رب کون ہے اور یہ فرعون کون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر ایک بہت بڑی ضرب لگاتے ہیں، کہتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ رب مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم واقعی لوگ عقل سکتے ہو تو یہ ہے وہ رب جس کو میں رب العالمین کہتا ہوں، اور یہ ہے تمہارا فرعون رب جس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے. اب جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی اس کا ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرتا ہے وہ بندہ؟ جلدی بتائیں، آپ کی روزمرہ کے تجربات کیا بتاتے ہیں؟ جس کے پاس دلیل نہ ہو کیا کرتا ہے؟ وہ آئیں شائیں بائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے سچی دھمکیاں وہ دینا شروع کرتا ہے اگر طاقتور ہو تو. ہم، تو کہتا ہے قال، فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم میرے علاوہ کسی کو الہ بناؤ گے لأجلعنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا. اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا وہ دھمکی دیتا ہے. اچھا، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم میرے علاوہ کسی کو الہ بنائے گا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ سچی وہ خود کو الہ مانتا تھا نا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. ساری مصری قوم جو تھی وہ اس کو الہ مانتی تھی، اور کس الہ کا مطلب ہے اسی کا کہنا حق، اسی کا باطل کو باطل کہنا ٹھیک. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ باغی کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، اگر تم نے یہ میری اس حکومت میں رہ کر مجھے الہ نہیں مانا، جبکہ ساری مخلوق بے وقوف جو ہے مجھے مخلوق وہ الہ مان رہی ہے مصری، تم نے نہیں مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں. پوری طرح بات کو سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہی کے نتیجے میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال او لو جئتک بشیء مبین، موسیٰ نے کہا اگر میں تمہارے پاس لے آؤں تیرے سامنے ایک واضح چیز، تو وہ کہتا ہے. اب دیکھیں، اب یہاں ایک چیز کو سمجھنا چاہیے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے. اب مصر میں اس وقت جادوگری کا پیشہ ٹاپ پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. جادو اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ اللہ کا ہوتا ہے اور وہ سب کو عاجز کر دیتا ہے، جیسے آپ ابھی دیکھیں گے ان کو جادوگروں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف لے جا کر تاکہ فرعون کو اس میدان میں مارے کہ جس میدان میں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. تو وہ سمجھتا تھا کہ جادوگر میری بہت بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں اس کو لے جا کے ساری دنیا کے سامنے ذلیل کیا. یہ ربی پروگرام دیکھیں ذرا. تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ واضح نشانی نہ دکھاؤں، تو قال، اس نے کہا فاتِ بہی، لے آ تو وہ بڑی نشانی جو ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو. اس کا یہ اگر تو سچا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اس آیت کا کہ تو لے آ وہ معجزہ جو اگر تو سچا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اگر تو واقعی رسول ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ رسالت کو تو مانتا ہی نہیں ہے. میڈم بات سمجھیں، اس کو پتا ہے کہ کیوں، نعوذ باللہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو اور میں ہی سچ ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہرگز نہیں ہے.
یہ ہے اس کا، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہی چال میں پھنسا رہے ہیں۔ وہ چیلنج دے رہا ہے۔ ہو، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، چھوٹا سا سانپ نہیں، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ ایک نشانی دکھائی اور دوسری نشانی کیا دکھائی؟ وَنَزَّعَ يَدَهُ، اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچا بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے کے والوں کے لیے بالکل چمکدار نظر آ رہا تھا۔ یعنی اپنی ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھا، پھر نکال کے یوں سامنے کیا تو چمکتا ہوا تھا۔ یہ معجزے تھے، عاجز کر دینے والے تھے، یہ کسی جادوگر کا کمال نہیں تھا، یہ کس کے عطا کردہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پھانستا ہے۔ قال للملائے، اب فرعون نے پکڑ کے کہا، یہ جادو دکھا رہا ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بقول اس کے۔ اس نے کہا بلاؤ ان کو، جادوگروں کو، ہم تو اس کے جادوگری کے ٹاپ پہ ہیں، ابھی اس کو شکست دلوائیں گے، اور ساری دنیا کو جمع کرو تاکہ سب دنیا دیکھے گے نعوذ باللہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ لیکن سچا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو۔ قال للملائے، اس نے اپنے سرداروں سے کہا، حولہ، جو اس کے گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جب وہ دیکھے نا، اس نے دو چیزیں، یریدو، یہ چاہتا ہے، یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دے اپنے جادو کی وجہ سے۔ فماذا تأمرون، اور تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب پبلک کو اس کو ساتھ رکھنا نا، بے وقوف کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور اس نے جادو دکھایا ہے، اور اس کے جادو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں طاقت سے محروم کر دے۔ یہ اس شخص کو حال ہے۔ دیکھیں اب یہاں آپ انسانی فطرت کو دیکھیں، مینٹیلٹی کو دیکھیں، کہ حضرت موسیٰ ایک اس قوم سے ہیں جو اس کی غلام قوم ہے، دو انہوں نے دکھائے ہیں معجزے، اور یہ باطل کا سردار اتنا جھنجھلا گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں حکومت اس ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ بھائی اس کے پاس کون سی فوجیں ہیں؟ تیرے پاس تو فوجیں ہیں، تیرے پاس تو اقتدار ہے، تو اللہ سے اپنے آپ کو خدا کہہ کے لوگوں سے عبادت کرواتا ہے۔ یہ ہے کمزوری باطل کی، کہ حالانکہ حضرت اندرونی موسیٰ طور نے تو پر۔ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، انہوں نے ان کو نکالنے کو تو نہیں کہا تھا۔ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تو اس نے کہا، اور اس کو لائق اتنا ہی نہیں فرعون نے سمجھا، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم لے کے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، میں نکل جاؤں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے، وہ دو معجزے دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے، فرعون کہتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ تو سازش کر کے ہمیں ملک چھوڑنے کی، ہمیں جلا وطن کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ ہے باطل کی اندرونی اصلی کمزوری۔ وہ کتنا غرور تمکنا اور تنتنا میں آئے، لیکن اندر سے وہ بالکل اس کو پتہ ہے۔ اب بات وہ سمجھ آئی کہ اگلی نہیں آئی؟ بات بھی سمجھ گیا۔ نہیں، وہ اگلی بات نہیں سمجھا، وہ تو لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے۔ آگے آپ دیکھیں نا، وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ نہریں میری وجہ سے مصر میں، یہ خوشحالی، یہ باغ و بہار، سما، یہ سارا میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا، دیکھیں بڑے غور سے دیکھیں، کہ میں نے اس کو شکست دلوا کے نا اب ماہر جادوگروں سے اس کو بالکل ستیہ ناش کر دینا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ارجے ہو، یہاں جب کا سیگا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی، کہ اس کو ڈھیل دے دو، وہ اخا ہو، اور اس کے بھائی کو بھی، ان دونوں کو، اور چھوڑو، وہ اب اسفل مدائن حاشرین، اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ میرے جادوگر اس کو شکست دے دیں گے۔
یا تو کا بالکل سخار علیم، ہر ماہر جادوگر کو وہ آپ کے پاس لے آئے کہ پورے مصر سے اکٹھے کرو. اس کے لیے اس نے بندے بھیج دیے. فجمع السحرۃ، اور سارے جادوگر جمع ہو گئے. میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے. اب یہ مقرر وقت کیا ہے؟ وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے چنا کہ ان کا کوئی دن تھا، خاص دن، اور وہ دن جو تھا وہ تھا ان کا کوئی تہوار تھا، اور اس تہوار پہ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو جمع کرو. وکیل للناس سے، اور اس نے لوگوں سے کہا حل انتم مجتمعون، کہ کیا تم سب اکٹھے ہو سکتے ہو، یا تم سب اکٹھے ہوتے ہو. یعنی ان سب کو اکٹھا کر لیا. اب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بدبخت کی انتہا دیکھیں. جب انسان شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوتا ہے، لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں. وَإِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر وہ غالب رہے تو. یعنی یہ تعصب کی انتہا ہے کہ پیروی ہم نے جادوگروں کی کرنی ہے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو پھر کیا کہنے. یہ تھا فرعون کی جادوگروں کی حوصلہ افزائی کرنا. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. 41 میں کہا فلما جاء السحرۃ، اب جب سارے کے سارے جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا این لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، تو کیا کہا ہمیں انعام ملے گا، اگر ہمیں کیا انعام ملے گا اگر ہم غالب رہیں تو. ذرا یہ دیکھیں، اب اچھی طرح اس کو سمجھیں. یہاں آگے یہی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ اس نے جادوگروں نے اتنے دنیا پرست تھے، مال پرست تھے، ہوس پرست تھے، اور اتنا یقین تھا ان کو اپنے جادو پر کہ اگر ہم غالب ہو جائیں تو انعام کیا دے گا یہ بتا. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، انکم اذا لمن المقربین، تم تو میرے مکرموں میں شامل ہو جاؤ گے. تمہیں تو یہاں تخت شاہی میں کچھ حصہ دیا جائے گا، وہاں مل کے بیٹھا کرو گے، اور مال دولت وہ تو الگ کی بات ہے. تو تم مقرب بھی ہو جاؤ گے، دولت بھی مل جائے گی. بس اس کو شکست دے دو تاکہ اس کو ہم پوری دنیا کے سامنے نعوذ باللہ فرعون کے مطابق کہ اس کو شکست دے کر ذلیل کر دو گے تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں مقرب بھی مقرر کر لوں گا. اس کے غرور کی وجہ سے سر دیکھیں، اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا اللہ پاک نے نا. آپ نے وہ عبرت کا نشانہ، ابھی بات کی بات ہے، وہ آئے گا آگے. پہلے اس کو پوری طرح سمجھیں جو بیان ہو رہا ہے، تاکہ آپ جی کو پورے ڈائلاگ سمجھ آئیں. جی اب جب اس نے خلقت کو بھی جمع کر لیا، تہوار کا دن تھا، سارے ان کو بھی جمع کر لیا، اور ان سے جب انہوں نے مطالبہ کیا دیو اس شکست کے بدلے کیا دو گے، تو اس کا بھی اس نے وعدہ کر لیا. اب یہ جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 43 میں قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جادو جو تم نے پھینکنا ہے. فالقوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں. وقالو، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کے جلال کی قسم، اللہ اکبر، جہالت کی انتہا دیکھیں. ان لنحن الغالبون، ہم تو غالب ہو کر ہی رہیں گے. یہ ہے سرکشوں اور باغیوں کا طریقہ کار جو یہاں فرعون کر رہا ہے، جو اس کے جادوگر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کیا شان ہے. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. ذرا غور فرمائیں، وہ جو جس
तनतने से उसने सारा खेल रचाया था, बिल्कुल उल्टा पड़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम गालिब और वो सारे शिकस्त खुर्दा। अब अगले बड़े गौर से 46 सुनिए। फल की सहरत साजिदीन, सारे जादूगर बे अख्तियार सजदे में गिर गए। जब उन्होंने ये देखा ना कि उनके लाठियां और वो जो सांप बने थे उसको निगल गया असा, फौरन सजदे में गिर गए। अब हम कुरान के तालिब इल्म हैं, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि वो सजदे में क्यों गिर गए। उनके सर शरह वो सदर हो जादू गई की थी। हकीकत को जानते थे। तो क्या हुआ? सर सर जी पता उन्हें चल गया मालूम कि था हमारा कि जादू बातिल है और ये सच है, और मूसा अलैहिस्सलाम। हक को पहचान गए थे सर जी। वाकई खुदा ये को मौजूदात हैं, क्योंकि जादू उनको मालूम था कि जादू क्या होता है। तो ये जादू नहीं है जो वो मूसा माहिर अलैहिस्सलाम ने किया। जादूगर थे, उनको जब ये समझ आ गया कि वो सजदे में गिरने का मतलब ये है कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बरहक मान लिया। अब ये स्प्लिट सेकंड में, चंद लम्हों में ये क्यों हो गया, मुझे ये बताएं। क्या दलील है कुरान से आपके पास? फितरत सलीमा जो इंसान के अंदर होती है उसने तो हक को पहले भी थे पहचान। जब वो इनाम मांग रहे थे तो। सर जी वो तो जहालत में थे ना, कि वो उस फिरौन को रब मान रहे थे। आप कुरान को गौर से पढ़ें, सुने में लिखें, इसके साथ आयत 46 के साथ लिखें, बकरा की आयत 257। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। आप असल में ईमान की हकीकत को नहीं समझे। देखें, वो जब सब मुकाबला हो रहा था तो जादूगरों को बिल्कुल पता था, फिरौन तो उनका बादशाह था, कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी दावत दे रहे हैं। दावत ईमान दे रहे हैं। और जब ईमान ठीक कबूल करता है इंसान, 16 आने कुफर को छोड़ देता है। यही है ला। ला का मतलब है नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ऐसा ईमान जो है वही मोतबर ईमान है। पहले इनकार सारे इलाहों का, हमने दिल में पता नहीं कितने इलाह सजा रखे हैं, एक इलाह है बस। कुरान की 257 पढ़ रहा हूं, पूरी अच्छी तरह समझिए। अल्लाह वलीउल्लज़ीना, सुभान अल्लाह, अल्लाह वली है उन लोगों का, आमनू, जो ईमान लाएं। अब उन्होंने पक्का सच्चा ईमान, वो ईमान जो सहाबा साबियात वाला था, कि उनको बात समझ आ गई पक्की कि कोई इलाह नहीं है, ये सब झूठ है। अल्लाह वली, अल्लाह उनका वली है जो ईमान लाएं। और क्या उनको क्या देता है अल्लाह? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। वो अंधेरे थे जब वो फिरौन से कह रहे थे तू क्या देगा, अब रोशनी में जब ईमान ले आए तो रोशनी में आ गए। उनको पता है सब कुछ कौन देता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला देता है। ये है सच्चा पक्का ईमान। काफर को कहां से उठाता है और कहां ऊंचा ले जाके मोमिन बना देता है। ये है आयत 257। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, औलियाहुमुत तागूत, वो उनका वली तागूत होता है। युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाता है। जो बचपन में उसके अल्लाह ने रोशनी रखी है ना, वो मसख हो जाती है तागूत के फॉलो करने की वजह से। और अब वो तागूत को क्यों पर ईमान तागूत पर है, लिहाजा उसको कभी वो रोशनी नज़र नहीं आ सकती। ये पहली कंडीशन है। जो हालत जब वो फिरौन के पीछे चल रहे हैं, ये है वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। और अब वो ईमान लाकर, जब ईमान ला चुके हैं, अल्लाह उनका वली है। और अल्लाह ने उनको, देखें, जो चंद सेकंड पहले इनाम मांग रहे हैं, वो फिरौन को छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो जाते हैं, अल्लाह को मान लेते हैं। कालू, तो उन्होंने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए बिरब्बिल आलमीन, वो जिसको पूछ
मजाक उड़ा रहा था ना फिरौन कि रब्बुल आलमीन कौन होता है, वो कहते हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। ये है वो सूरह जो आयत मैंने आपके सामने बकरा की 250 के ईमान लाने के बाद बंदा रब्बुल आलमीन को पहचान लेता है। ये कौन है रब्बुल आलमीन, और उसको कह देते हैं रब मूसा व हारून। ये उस मूसा और हारून का वो रब है जिसके बारे में वो कह रहे हैं। अब तो आप देखें, जरा उस सिचुएशन में चले जाएं। अब बताएं कि कितना बुरा फील कर रहा होगा फिरौन कि सारी दुनिया को जमा किया, सारे माहिर जादूगर समझ, और जादूगर सजदे में गिर गए। अब वो तो सख्त परेशान है, लेकिन बड़ा अय्यार होता है शैतान उसके साथ होता है, तो कहता है काल आ मन तो लहू कब्ल अन आज़िन लकुम। अब जरा देखें सिचुएशन को हैंडल किस तरह करता है। कहता है फिरौन ने कहा तुम मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता। ये क्यों कहा कि कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता, जल्दी बताएं। वो अपने आप को रब जो मानता था, कहता था मेरी मानी जाए। तकब्बुर की वजह से। नहीं नहीं नहीं, वो पहला जवाब बिल्कुल सर जी ठीक। इकट्ठा उसने खुद किया था उनको, और वो आप मेरी उसके बात सुने, असर। मेरी बात सुने। जो उस पहली खातून ने कहा ना कि वो अपने आप को रब कहता था, तो रब तो वो होता है जिसके इजाजत से कोई काम किया जाए। आप और मैं, दुनिया में कई रास्ते हैं, हम कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह का रास्ता। तो उसने कहा क्योंकि वो रब था, तो उसने कहा मैंने बगैर इजाजत के, तुमने रब की इजाजत के बगैर तुमने ये काम किया। इन्नहु लकबीरुकुम, देखें बड़ा अय्यार है, कहता है ये तो तुम सब में से बड़ा जादूगर है। अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, इसने तुम्हें जादू सिखाया है। कैसी बेवकूफ़ी और कौम है। फसौफ फल सौफ तालमून, अन करीब लग तुम्हें पता जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? लाउकत्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, मैं तुम्हारे मुखालिफ सिमतों से हाथ और पांव काटूंगा। अगर दायां हाथ काटूंगा तो बायां पांव काटूंगा। वह उसले बन्नकुम अजमाइन, और तुम सब के सब को जिन्हें सजदा किया ना, सूली पे चढ़ा दूंगा। नोट फरमाएं कि जालिम कौम जालिमीन क्यों कहा कुरान ने। ये है जालिम कि उन लोगों को जो अल्लाह को मान लिया, ईमान ले आए और उन पर हकीकत मुनकशिश हो गई, उनका ये सलूक उनके साथ करने जा रहा है। कोई सवाल आयत 49 पर, सॉरी हाँ 49 पर कोई सवाल? आपको बड़े मौके मिलते हैं, आप फायदा उठाया करें। अगर कोई चीज़ ज़हन में क्लियर नहीं है तो सवाल करें। अब सुने आयत, ये सारा वो ऊपर कह रहा है ना, कौन? फिरौन जादूगर क्या कहते हैं, ये नूर ईमान का करिश्मा देखें। कालू ला ज़ैर, उन्होंने जवाब दिया कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं। इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, हमने तो अपने रब के हुजूर पहुंचना है। ये है ईमान का करिश्मा। जब बंदे को ये पता चल जाता है कि जिंदगी यही नहीं है, अल्लाह के पास पहुंचकर इस जिंदगी में जो अच्छाइयाँ की हैं उसके नतीजे में जो जन्नत मिलने वाली है वो दायमी और अबदी है, वो बेमिसाल और लाजवाल है। वो फौरन कहते हैं फिरौन से कि जो ये तो ऊपर जो धमकियां दे, कर ले जो कुछ करना है। हमने पहुंचना बिल आखिर, हर आदमी का की मंजिल मकसूद अल्लाह के यहाँ दोबारा उठकर जवाब देना है, और उसके जवाब में जो जिंदगी मिलनी है। नोट फॉर कितना ज़बरदस्त वाक़या है, आपके और मेरे ईमान को कितना पक्का करता है। आयत 51 में कहते हैं इन नतमउ अन यगफिर लना, अल्लाह, कहते हैं हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। खताया ना, हमारी गुनाह। अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, ये कि हम सबसे पहले ईमान लाए हैं। कि मूसा अलैहिस्सलाम की हकानियत जब हमने देखी, उस पर ईमान ले आए हैं, इसकी वजह से मुमकिन है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ये पूरे मिस्र से आए हुए जादूगर कोने कोने से उसने बुलाए हैं, सारी दुनिया सामने है।
اور کس طرح ایمان جو ہے وہ بندے کو پوری طرح تبدیل کر دیتا ہے. نوٹ فرمائیں ذرا. اب اللہ تعالیٰ یقین ہو گیا سر سر، ان کو ٹائم اتنا پکا یقین ہو گیا کہ ہمیں اللہ بخش دے گا، ہم پکے سچے اچھا مومن وقت بن گئے. ذرا اوپر ہو گیا ہے. کل آپ دونوں جگہ سے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کو پڑھ کے ساتھ آئیے، تاکہ پھر جب میں آپ سے بات ہو تو آپ کو بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت آمین. جی سر. اللہ پاک ہم سب کو اسی وعلیکم طرح سمجھنے کی توفیق دے اور اسی طرح آمین. جڑے رہیں دین کے کاموں میں، اور آپ کو جزائے آمین.